بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب زیواکار، اسلام کے اندر نماز کی جس قدر اہمیت ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔
پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر نماز کے متعلق ہی گفتگو کی گئی تھی، اس لیے آپ تو بخوبی جان چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے، نماز کی فضیلت کتنی ہے، نماز کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والے کی بڑی اہمیت ہے، اسی طرح بے نماز کا مقام بھی بڑا برا ہے، اس کے لیے بھی بڑی ہی سخت وعید ہے، اس کے لیے بھی دنیا آخرت میں سزائیں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ بے نماز کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز سے بھاگتا ہے، دور رہتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتا ہے، بے نماز کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، یہ باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ احباب ذی وقار، بے نماز انسان جو نماز نہیں پڑھتا، نماز سے دور رہتا ہے، اس شخص کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ مشرکین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز سے دور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، تم نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازی انسان اور مشرک کے درمیان، انسان اور شرک کے درمیان جو چیز حائل ہے، جو دیوار ہے، جو آڑ ہے، وہ نماز ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمایا کہ نماز کے بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے۔ یہ فرق نماز کے ساتھ ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے، اور جس نے نماز ترک کر دی، نماز چھوڑ دی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ آج ہم اگر نظر دوڑائیں تو آج امت مسلمہ کے کتنے لوگ نماز سے دور ہیں، نماز سے بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان ایک عہد ہے، اور وہ نماز کا عہد ہے۔ اتنی زیادہ احادیث ہیں نماز کو چھوڑنے کے متعلق، بڑی سخت وعیدیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی نماز سے آج امت کو دیکھیں تو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امت نماز سے کوسوں دور نظر آتی ہے۔ کتنے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے متعلق کوئی معافی نہیں ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ مشرکین میں سے نہ ہونا، نماز قائم کرو، مشرکین لوگوں میں سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر اخوت اسلامیہ کا رشتہ بیان کرتے ہوئے، اسلامی اخوت کا جو رشتہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس بھائی چارے کا جو اللہ تعالیٰ نے سیمپل بیان کیا ہے، جو شرط لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، فَإِن تَابُوا، اگر کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، وہ کفر سے، شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں،
اسلام پر آ جاتے ہیں، اور صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہونا، یہاں پر 3 شرطیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ فَإِن تَابُوا، جو پہلے وہ کرتے رہے اس سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، دوسری بات نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، دینی بھائی بن جائیں گے جب نماز پڑھنے والے بن گئے۔ اس کا مطلب ہے جس نے اس نماز کو چھوڑا اس نے اخوت اسلامیہ سے اپنے آپ کو ہٹا دیا ہے، وہ ملت اسلامیہ سے سائڈ پر ہو گیا۔ بڑے سخت علماء کے بھی فتوے ہیں اس بارے میں، بڑی سختی ہے اس بارے میں، نماز چھوڑنے کے بارے میں بڑی سختی ہے۔ قرآن سختی کرتا ہے، حدیث سختی کرتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی، نماز کے معاملے میں گنجائش نہیں ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، فرمایا کہ پہلے جو نیک لوگ تھے ان کے بعد ایسے جاہل اور نادان ان کے نائب بنے، ان کے پیچھے آئے، اضاعوا الصلاۃ، وہ نمازیں ضائع کرنے لگے، نمازوں کو انہوں نے ضائع کیا۔ واتبعوا الشہوات، وہ اپنی شہوت کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے، اپنی خواہش کے پیچھے، جو ان کی خواہش ہوتی، جو ان کا من کرتا، جو ان کا جی چاہتا اس کے اوپر چلتے، رب کا حکم نہ مانتے، رب کی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی، بلکہ اپنی شہوات، اپنی خواہشات ان کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ یہ لوگ ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں، نمازیں ضائع کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے۔ میرے بھائیوں، بے نماز بندہ دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ کہ اس کی زندگی کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے ہوتے ہیں، اس کا مستقبل اس کو کچھ نظر نہیں آتا بے نماز انسان کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، دنیا میں بھی روشنی ہوگی، آخرت میں بھی۔ لیکن جو بے نماز ہے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، کیونکہ نماز پڑھے گا تو روشنی ہوگی۔ اب جو بے نماز ہے اس کے پاس روشنی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں تو صحیح، کیا ہماری زندگی میں اندھیرے نہیں؟ ہماری زندگی میں ظلمات نہیں ہیں؟ اور پھر بے نماز انسان، اس کی زندگی مصروف ترین زندگی ہوتی ہے، اس کے کام ختم نہیں ہوتے۔ یہ دنیا میں جو اس کو سزائیں ہیں کہ بے نماز انسان، اس کی مصروفیات ختم نہیں ہوتی، اس کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا، بھاگتا رہتا ہے، دن رات بھاگتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، میں اس کے دونوں ہاتھوں کو مشغول کر دیتا ہوں، اس کے کام ختم نہیں ہوتے، کام اس کے تکمیل کو پہنچنے والے نہیں ہوتے۔ ایک کام کیا دوسرا آگے، دوسرا کیا تیسرا، اس کی زندگی کے اندر مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ سختیاں ہیں بے نماز کے بارے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بستی پر حملہ کرتے تو وہاں فجر کا انتظار کرتے، اگر اذان ہوتی تو اس بستی پر حملہ نہ کیا جاتا، وگرنہ
اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ ہو جاتا کہ یہاں سے اذان کی آواز نہیں آئی لہذا یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہو سکتی۔ جو پکا بے نماز ہے، دائمی بے نماز جس کو کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں کبھی، ایسا انسان تو اس کو اپنے بارے میں غور کرنی چاہیے۔ علماء نے بڑے سخت فتوے لگائے گئے اس پر۔ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان حائل نماز ہے۔ اب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، دائمی بے نماز ہے، نماز کی طرف نہیں آتا، ایسے بندے کے متعلق تو علماء کرام نے کفر کے فتوے میں اختلاف کیا ہے، کفر کے فتوے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن سختی سزا کے طور پر کوئی معافی نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، دارقطنی کی حدیث ہے، بہقی میں بھی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں اس کا اسلام کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود بھی یہی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جو بے نماز ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دین پر دینی بھائی تب بنے کہ جب نمازی بنے۔ رسول اللہ کی حدیث کہتی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے درمیان جو کفر کا فرق تھا وہ ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اسلام کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور عبداللہ بن ایک آدمی ہے عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کو کفر والا عمل نہیں سمجھتے تھے۔ جو بندہ نماز چھوڑنے والا ہوتا تھا صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔ سنن ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام سوائے نماز کے کسی بھی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے متعلق صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر اس سے نیچے آئیے، سید امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں۔ اور امام شافعی، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ بندہ خارج الاسلام تو نہیں، یہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن تعزیر کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا، حد لگائی جائے گی اس پر کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جس طرح کوئی بندہ زنا کرے تو اس پر حد لگتی ہے، یا چوری کرے اس پر حد لگتی ہے، تو یہ دونوں امام کہتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک، کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو حد کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے، جب تک وہ پکی توبہ کر کے 5 وقت کا پکا نمازی نہیں بن جاتا تب تک اس کو جیل سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ یہ بڑے 4 ائمہ جن کو لوگ مانتے ہیں، ان 4 ائمہ کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، بلکہ کفر کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتا، لیکن سزا کے اندر کسی نے بھی نرمی نہیں کی۔ سزا کے قائل سارے ہیں۔ 3 کہتے ہیں قتل کر دیا جائے، 1 کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ نماز نہیں پڑھتے جیل میں رہیں گے، جب 5 وقت کے نمازی بن جائے اس وقت رہا کر دیا جائے۔
اور یہ جو قتل کا بھی کہتے ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، نمازی بن جائے تو بچ جائے گا، ویسے نہیں۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو سبھی لوگ شیخ مانتے ہیں، ہر فرقے والے ان کو مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ جو بے نماز ہے نہ ہی اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ نماز کے بارے میں میرے بھائیوں کوئی معافی نہیں ہے۔ آج دیکھیں گھر کے گھر بے نماز ہیں، اور اگر کوئی پڑھنے والا ہے تو وہ کسی کو کہتا نہیں۔ گھر کا سربراہ ہے، اس کو پتا نہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی بیوی کو کیوں نماز نہیں پڑھاتا؟ اگر خود نمازی ہے تو بچوں کو نماز کا کیوں نہیں کہتے؟ کہا جاتا ہے کہ بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ دنیا کے معاملے میں بیٹا بڑا بھی ہو گیا ہے تو اس کو ہم اپنی بات منوا لیتے ہیں، کاروبار کا حساب اس سے لے لیتے ہیں، باقی سارے معاملات اس سے طے کر لیتے ہیں، زبردستی کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں بڑا ہو گیا ہے، مانتے ہی نہیں۔ سختی کریں اس پر۔ ہر گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نمازی بنائے۔ بلکہ سعودیہ فتاویٰ کی کمیٹی جو ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا بندہ جو ایسا گھرانہ جو نماز نہیں پڑھتے، میں ان کے ساتھ ایک بندے نے سوال کیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتے اور بار بار کہتا ہوں نماز نہیں پڑھتے، تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کو چاہیے کہ ان سے الگ ہو جائے، جدا ہو جائے، دعوت دیتا رہے لیکن ان کے ساتھ نہ رہے۔ نماز کے معاملے میں کسی نے نرمی نہیں کی۔ یہ دنیا میں اتنی سختی کر رہے ہیں، یہ دنیا کی سزائیں کہ اس کو جینے کا حق نہیں، بے نماز کو، اس کی زندگی میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، روشنی نہیں ہے۔ اور اگر آخرت کی بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جس کی نماز خراب نکلی کہ نماز اس نے پڑھی ہی نہیں، فرمایا کہ وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنی نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کا شمار قارون کے ساتھ ہوگا، آمان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اب مجھے بتلاؤ کہ جس انسان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں کیسے جائے گا کہ جس کا حشر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں جلے گا۔ اور اگر جہنم میں جب چلا گیا تو پھر روئے گا، چیخے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو، تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا ہے، تو اس وقت وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں قرآن نے وہ جہنم کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ لوگوں نمازی بن جاؤ۔ کل جو آپ نے اگر بے نماز زندگی گزاری، بے نماز بن کر، اور جہنم میں چلے گئے، پھر وہاں اقرار جو کرنا ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو وہی فکر آج کر لو۔ وہاں رونے کی بجائے آج رو لو، وہاں چیخنے کے بجائے آج چیخے مارو اپنے رب کے سامنے، آنسو بہاؤ اپنے رب کے سامنے، نمازی بن جاؤ آج۔ یہی کامیابی کا رستہ ہے، نمازیں پڑھنا۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو حشر بڑا برا ہے۔ اور پھر پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے ایک بات کہی تھی، وہ دوبارہ کہتا ہوں، ایک تو یہ اقرار کریں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نکالے گا، کسی گناہ سے اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو اس کو نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت کرے گا، نکالے گا اس کو۔ لیکن فرمایا کہ فرشتے کو حکم ہوگا کہ جس کی پیشانی پر سجدے کے نشان موجود ہیں اس کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے یہ نشانی دیکھیں گے کہ کیا اس کے ماتھے پر، اس کی پیشانی پر محراب بنا ہے، سجدے کے نشان پڑے ہیں، اگر نہیں پڑے تو وہ کیسے نکالیں گے؟ پھر نکلنے کا راستہ نہیں ہے جہنم سے۔ پھر آج ہم بے نماز بن کر اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کہ ایک غیر مسلم، ایک کافر فجر کے وقت اٹھتا نہیں، نماز نہیں پڑھتا، اور مسلمان بھی اٹھ کر نماز نہیں پڑھتا، تو کیا پتا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ فرق تو نماز کرتی ہے، نماز کے لیے ہم نہیں اٹھتے، نماز سے ہماری دوری ہے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ، کبھی ایک پڑھی، کبھی دو پڑھی، کبھی تین پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اوپر عشاء کی اور فجر کی نمازیں باری ہیں۔ اگر دائمی ہم ہیں پھر بھی خطرہ ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں پھر بھی خطرہ ہے۔ اسلام نے اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا چھوڑ دی، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ 5 وقت کے پکے نمازی بنو، جتنی مرضی مشکل آئے نماز نہیں چھوڑنی۔ نبی علیہ السلام پر ظلم کیے گئے، نبی علیہ السلام پر بڑی مشکلات آئی، کفار نے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، کیا نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ برا بھلا کبھی نہیں کہا، بددعا نہیں دی؟ نبی علیہ السلام کو طائف کے میدان میں پتھر مارے، نبی نے بددعا نہیں دی؟ جگہ جگہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، کبھی بددعا نہیں دی۔ صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی گی، نبی علیہ السلام نے بددعا نہیں دی۔ لیکن خندق کے موقع پر نماز عصر نبی علیہ السلام کی قضا ہو گئی کہ جنگ جاری تھی، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے، مغرب کے ساتھ پڑھنی پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول نے بددعا کر ڈالی کہ اے اللہ انہوں نے میری عصر کی نماز جو ہے نا قضا کروائی ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ نماز کے وقت اللہ کے رسول نے بددعا کر ڈالی ہے، چھوڑی نہیں، قضا کی ہے، عصر کے وقت نہیں پڑھ سکے، مغرب کے وقت پڑھی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں نمازی بن جاؤ۔ آج سے پہلے جو ہو چکا ہے وہ اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے، زندگی ہے، موقع ہے، اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے کہ اللہ اس سے پہلے ہم بے نماز تھے تو ہم معافی مانگتے ہیں، قضا نہیں دینی، اب معافی مانگنی ہے۔ اور آج سے یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد ابھی سے آگے جو نماز بھی آئے گی، مشکل ہو یا آسانی ہو، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تہیہ کر لے، کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔